بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ماہ ربیع الاول آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ظاہر ہے کہ خوشیوں کا پیغام بھی لاتی ہے اور عبرت کا پیغام بھی لاتی ہے۔ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، سیمینار منعقد کرتے ہیں، خصوصی مجالس منعقد کرتے ہیں۔ ان سب کا حاصل یہی ہے کہ ہر امتی یہ چاہتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ محبت بلا دلیل کے بہت زیادہ ملتی ہے اور محبت با دلیل جو ہے بہت کم ملتی ہے۔ اس قدر دعوے ہیں کہ مسلمان جذبات میں آ کر، ایمان والا جذبات میں آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پکڑا ہی کیا ہے دامن؟ آپ کی زندگی میں سنتیں ہی کیا ہے؟ آپ کے گھر میں سنتوں کا ماحول نہیں ہے، آپ کی زندگی سنتوں سے بہت دور چلی جا رہی ہے، اور پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت یہ سیکھنا پڑے گی۔ اپنے طور پر کوئی محبت کا دعویٰ کر لے اور نادانی میں کچھ ایسے کام کرنے لگے کہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے لگے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو محبت سیکھنا پڑے گی، عشق رسول سیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، اسے تبرک سمجھتے تھے۔ یہ عقیدت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، اور اس برتن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول کو فرمایا کہ جاؤ اسے لے جا کر پھینک دو۔ ظاہر ہے کہ وہ قے ہے، الٹی ہے، ایک قسم کی مکروہ چیز ہے۔ وہ صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بازو میں لے کر گئے، ایک آڑ کے اندر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس قے کو پی لیا۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا سا پسینہ اگر گرتا ہوا انہیں مل جاتا تو وہ لیتے، ہاتھوں پر مل لیتے اور جسم کو لگا لیتے۔ اس کی خوشبو ایسی ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے کا کوئی پرفیوم، اس زمانے کا کوئی خوشبو والا کوئی عطر وغیرہ کام نہیں کرتا تھا جو پسینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو موجود تھی۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے عشق رسول۔ اور یہ عشق رسول جب زندگی کے اندر آتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اے کاش اس قدر مجھے دیوانہ پن ملے، اے کاش اس قدر مجھے دیوانہ پن ملے، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے۔ عشق نبی اور عشق رسول میں لوگ تڑپتے تھے، بے چین ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سیکھنے کے لیے، ایک ایک ادا پر قربان ہونے کے لیے، مر مٹنے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، اب وہ صحابی رسول جنہوں نے تھوک کو ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے زمانے کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، یہ خیال کیا کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ نہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگوں کی لعنت و ملامت کی وہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگ کچھ بھی بولنے دو، مخلوق کچھ بھی بولنے دو، زمانہ کچھ بھی بولنے دو، مجھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ یہ جذبہ تھا۔ اگر قے کو وہ پی جا رہے ہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔
آپ اپنے والد کی قے، اپنے باپ کی قے، اپنے دادا کی قے، اپنے نانا کی قے، اپنی ماں کی قے کو پی کر بتائیے۔ محبت کے تو سبھی کو دعوے ہیں۔ ایسا کہتا ہے کہ میرے ماں باپ سے میرے کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ دنیا میں ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے بولے محبت میں، لیکن کر نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جذبہ سیکھنا پڑے گا۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے آپ۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے صحابہ کو، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، ان میں سے تم جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سیرت پاک کا ایک مہینہ نہیں ہے، سیرت پاک پوری زندگی کے اندر ہر لمحے، ہر گوشے میں، ہر موڑ پر تم کو رہبری، رہنمائی کرتی ہے۔ سیرت پاک کا مطالعہ خود کریں، گھروں میں سیرت پاک پڑھ کر سنائیں۔ سیرت پاک کے سلسلے میں اپنے اندر اتنی معلومات ہو، اتنی معلومات ہو کہ ہمارا ہر پڑھا لکھا طبقہ اور جاہل طبقے کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، کیا نام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کیا نام تھا۔ آج دنیا کتنی آگے چلی گئی، جس کو جس چیز سے محبت ہے اس کی کنڈلی وہ معلوم کر لیتا ہے، اس کی پوری تاریخ معلوم کر لیتا ہے، سوانح معلوم کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والے تو کھیلتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں میں ایسے ایسے ماہر ہوتے ہیں جن کی یادداشت یہ ہے کہ یہ فلاں کرکٹر نے فلاں سن میں چھکا مارا تھا اور اس کی وجہ سے کامیابی ملی تھی، ہمیں جیت مل گئی تھی اتنی۔ اور یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، شادی ہوئی یا نہیں شادی ہوئی، یہ ساری معلومات ہماری نوجوان نسل سے لے لیجیے آپ۔ اور یہ معلومات کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرکٹر سے ہم کو بہت محبت ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسا کوئی دیوانہ بھی ملے، ایسا کوئی ایک خاندان ملے، ایسی کوئی ایک فیملی ملے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنے گھر میں جو ہے انہوں نے پیدا کیا ہے، زندہ کیا ہے، ایسی ایک قوم تو ہو۔ آج بہت مشکل ہے، آج ہماری زندگیوں میں فرائض کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، واجبات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ یہ کھانا سنت ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنا سنت ہے، یہ مشکل ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر امتی کو ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ محبت رسول اگر صحیح معنی میں زندگی میں داخل ہو جائے، عشق رسول صحیح معنی میں اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا جائے، تو پھر پاؤں میں بیڑیاں آ جاتی ہے، یہ پاؤں غلط اٹھ نہیں سکتے، یہ قدم غلط اٹھ نہیں سکتے، یہ آنکھیں غلط دیکھ نہیں سکتی، فوراً اسپیڈ بریکر کے طور پر، جیسے اسپیڈ بریکر آتا ہے، فاسٹ گاڑی چلی جا رہی، اسپیڈ بریکر دیکھنے کے بعد وہ سلو ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر یہ گناہوں کی طرف جا رہا تھا، بد نگاہی کی طرف جا رہا تھا، غلط طاقت کا استعمال کر رہا تھا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، گناہوں کی طرف جا رہے تھے۔ اگر سچا عشق رسول ہے تو وہ محبت جو ہے اسے اسپیڈ بریکر بن کر روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی لیے تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے وہ تم کر لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے تم رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور رکنا جانتے ہی نہیں ہم۔
اس کے لیے سیرت کے واقعات کو بار بار پڑھنے سے یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، بار بار سنانے سے یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا ماحول بنانے سے جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اس دور کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دعویٰ کریں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے نبی کی ذات کو ماننا اور دوسرا ہے نبی کی بات کو ماننا۔ نبی کی ذات کو ماننے والوں میں تو ساری دنیا مانتی ہے، کافر اور مشرک بھی مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی مانتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں بھی مانتی ہے۔ اسی لیے 12 ربیع الاول پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر یا صدر جمہوریہ اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نبی کی ذات کو تو سب مانتے ہیں، لیکن وہ بات کو نہیں مانتے۔ بات کو ماننے والے عاشقان رسول، غلامان محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایمان والے ہو سکتے۔ جب کمال ہے آپ کا، آپ اس صف میں آئیے، نبی کی بات ماننے والوں میں آئیے۔ نبی کی ذات کو ماننے والے تو بہت تھے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پوری دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے۔ ایسے ایسے شاعر ملیں گے آپ کو کہ جن کا مطالعہ آج کے دور کے بڑے بڑے علم رکھنے والوں سے زیادہ تھا۔ غیر مسلم شاعر ہیں، اور وہ نبی کی شان میں کتنے بہترین اشعار کہتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا۔ یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، زمیں پر قدم عرش پر حکمرانی، زمیں پر قدم عرش پر حکمرانی، سرے عرش وہ اپنے بندے کو لایا، سرے عرش وہ اپنے بندے کو لایا، یہی ہے سبحان الذی کے معنی، یہی ہے سبحان الذی کے معنی۔ ایک غیر مسلم شاعر ہے جس کا نام نرمل ہے، ابھی پرسوں میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے زمین پر قدم عرش پر حکمرانی۔ آپ اندازہ لگائیے، اس بات کو کہتے ہوئے ایک رات گزر جائے گی اس کی تشریح کرتے ہوئے، ایسی قیمتی بات کہتی ہے اس نے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے اندر 15ویں پارے میں جو مفہوم ہے اس کو ایک مصرے کے اندر ایک اشارے میں بیان کر دے رہا ہے۔ اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہوگا۔ واقعہ معراج کو اس نے پس منظر میں لیا اور یہ کہہ رہا ہے، اور اتنا سلیقے سے کہ مسلمان اور ایمان والا تو بھی غلو کرتا ہے، لیکن اس نے اعتدال کے ساتھ، درمیانہ روی کے ساتھ نبی کی تعریف کی ہے۔ سرے عرش وہ اپنے بندے کو لایا، یہاں نبی کو لایا نہیں کہا، بندے کو لایا، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں لفظ بعبدہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے چلی راتوں رات، بعبدہ، تو وہ کہہ رہا ہے سرے عرش وہ اپنے بندے کو لایا۔ یہی ہے سبحان الذی کے معنی۔ صرف سبحان الذی بول دیا، پوری آیت نہیں پڑھا، پوری آیت نہیں لکھا، اس دریا کو کوزے میں بھر لیا اس نے۔ اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، اندازہ لگائیے۔ ابھی آگے ایک مسئلے کو بتا رہا ہے وہ، جو مسئلہ شاید مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے، اور وہ مسئلہ ابھی اس محفل میں سیرت کی آپ سیکھ لے رہے ہیں، سمجھ لے رہے ہیں۔ یہ سمجھ جائیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دین کے ایک مسئلے کو سیکھ لینا، سمجھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔
کیا مسئلہ؟ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں آپ ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، چہرہ دھو کے، کلی کر کے، یہ سارے جتنے بھی چیزیں دھونے کی ہے، سر کا مسح ہے، پیر دھو رہے ہیں، یہ لگاتار ہے، مسلسل ہے، پے بپے ہے، جلدی جلدی ہے۔ اس میں کوئی صاحب نے ہاتھ دھو لیا اور اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے، ہاتھ سوکھ گئے، پھر اس کے بعد انہوں کلی کر لے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ناک میں پانی ڈال رہے، پھر منہ پر پانی ڈالا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے منہ سوکھ گیا، پھر ہاتھ دھو رہے۔ آپ کسی بھی مولانا سے، کسی عالم دین سے، کسی فقیہ سے، کسی مسائل کے بتانے والے سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ایک عضو سوکھ جانے سے وضو ہوتا ہی نہیں بعد والا، پھر اثر نو کرنا ہے آپ کو۔ اب شاعر کی معلومات دیکھیے، غیر مسلم ہیں، گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، کہاں گئے اور کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بلایا معراج میں، 7ویں آسمان پر گئے اور آئے، کتنی دیر میں آئے؟ تو ہر آدمی پریشان ہو جائے گا کہ وہ میں نہیں سمجھا سکتا، بولے گا 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے اسے، لیکن اس نے ایک مصرے کے اندر بتا دیا، مسئلہ بھی سمجھا دیا، اور اس کی معلومات اور اس کا مطالعہ کتنا وسیع تھا اس سے اندازہ لگائیے۔ گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی۔ تو یہ غیر مسلم اپنی عقیدت بیان کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا لگاؤ اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو نبی کی ذات کو تو کوئی بھی مانتا ہے، نبی کی بات کو مان لے تو پھر امتیازی حیثیت ہے آپ کی، پھر سمجھ میں آئے گا کہ آپ نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ زندگی کے اندر نکلا ہوا ہے۔ آخر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ میں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس مسجد کے نظام کو آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ غریب لوگ اور جو بیمار لوگ ہیں، ان کے ساتھ آنے والے ان کے سرپرست ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان ساروں کے لیے ایک لنگر خانہ چل رہا ہے، کھانے کا نظم کیا جا رہا ہے، دواخانوں تک کے پہنچایا جا رہا ہے۔ دام درم سخنے آپ کی مدد کے ذریعے سے یہ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہو رہی کہ مسجد جمیل بیگ کے اندر ایک لنگر خانہ ایسا چلتا ہے کہ جس میں 2 سے 3 ہزار لوگ روزانہ ڈیلی کھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ کاش کہ ہمارے یعنی یہاں پر مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اپنی مساجد کے اندر اس چیز کو شروع کر دیں کہ 10 لوگوں سے شروع کیجئے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، آپ کے گھر کے پاس، آپ کے مسجد کے صحن میں کھلانے کا نظم کیجئے۔ کم سے کم اس بہانے کھانا کھاتے کھاتے مسجد میں آنے کی توفیق تو ملے گی، ایک غریب کو آپ راہ راست پر لگانے کی توفیق تو ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی صفوں میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بے انتہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت پاک کے اندر آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آج کے دور کے جو جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کی، بیمار کی عیادت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کو جانے کا ثواب بتلا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیمار کی عیادت کو جب جاتے ہو تو 70,000 فرشتے تمہارے استقبال کرتے ہیں، وہ تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج یہ زندگی سے چیز نکل گئی ہے، ہم بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا مشہور لیڈر ہے، بہت بڑا مالدار آدمی ہے جس سے کام بننے کا ہے، اس کی عیادت کو جاتے ہیں۔ اپنے پڑوس میں بیمار پڑا ہوا ہے، مہینے بھر سے ہے، اپنا پڑوسی دواخانے میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس عیادت کو ہم نہیں جاتے۔
ارے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو پھل فروٹ دو، ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو مالی مدد کرو، کم سے کم دو بول ہمدردی کے تو بولو اس کے ساتھ، اس کے پاس جا کر اسے دین کی بات سمجھاؤ، اسے تسلی دو، ہمت دو۔ اور یہ عمل تمہارا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جانی دشمن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے جو ہے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سازش ہوئی، ایک پلان بنایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے، ہلاک کر دینا ہے اور ان کا کام تمام کر دینا ہے، اور وہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف مختصر اشارے کر رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے بیماری کا ناٹک کیا۔ دیکھو، ایک جانی دشمن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں نے کئی مشورے دیے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا دھوکہ دو، اس طریقے سے اپن بلائیں گے اور اس طریقے سے کام تمام کر دیں گے۔ اس میں ایک شخص نے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت للعالمین ہے، اتنے رحم دل ہے کہ اگر تم بیماری کا ناٹک کر کے سو جاؤ گے نا اور تمہاری خبر ہم وہاں تک کے پہنچائیں گے تو وہ آپ کی بیماری کی عیادت کے لیے ضرور آئیں گے۔ ایک غیر کو جو ہے، دشمن کو جو ہے، اس کا یقین تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ گئے اور کہنے لگے کہ ابو جہل بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے چلیں تو مہربانی ہوگی۔ بڑی لمبا واقعہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے، دیکھو، تکلیف تک کے پہنچاتے ہیں، گڑھے تک کے پہنچاتے ہیں اور پھر بچا لیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے یہ۔ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں، حالات آئے، پریشانیاں آئی، اس میں سے آٹے میں سے بال نکالے جیسے اللہ نکال دیتے ہیں اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ نے پورے گھر کو گھیر لیا، لیکن سب کو اللہ نے بچا لیا، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، کوئی جلا نہیں، کوئی مرا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں روایتوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے جو ناٹک کیا، ایسا ناٹک کیا کہ سچ سمجھ میں آئے۔ وہ ایک پلنگ کے اوپر لیٹ گیا اور اس زمانے میں جو بھی چادر یا کپڑا ہوگا وہ اوڑھ لیا، لیکن اس پلنگ کے قریب میں ایک ایسا گڑھا کھودا ہوا تھا، اتنا گہرا تھا کہ کوئی اگر اس میں گر جائے تو پھر نکل نہیں سکتا، اور اس کو کمچیوں سے، چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیوں سے اس کو لگایا، اس کو ڈھانپ دیا اور اس کے اوپر ایک چادر بہترین قسم کی بچھا دی کہ کوئی بھی آئے گا اس بیمار کو ملنے کے لیے تو وہ پہلے گڑھے میں گر جائے گا اور کام تمام ہو جائے گا۔ یہ سازش تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور ابو جہل کے مکان کے قریب میں اندر تک بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ ہے عربی کے کہ اس گڑھے کے قریب تک پہنچے اور فوراً وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم واپس لوٹ جاؤ، اور وہ واپس ہونے لگے۔ اس نے گڑبڑاہٹ میں ناٹک تو کر رہا تھا، تو اس نے گڑبڑاہٹ میں اٹھا، اے محمد تعال یا محمد کر کے وہ ذرا یعنی نیچے اترا اور دوسرے ہی قدم میں اسی گڑھے میں گر پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کھودا تھا۔ اب چیخ رہے ہیں، چلا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ساری رسیاں ڈال دی گئی، سب ناکام ہو رہے ہیں، سب ترکیبیں تدبیریں فیل ہو گئی۔ مختصر یہ ہے کہ اندر سے آخر میں اس نے چیخ کر چلا کر کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں بتا سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ پھر یہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، لیکن جو ہے آپ کو ہی یاد کر رہا ہے۔ اب وہاں اللہ کو ایک معجزہ دکھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ایک میسج دینا تھا کہ ایک جانی دشمن کے لیے پھر دوبارہ تشریف لائے۔ اچانک آئے تھے ایسا نہیں، اب قصدن معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ سازش رچی تھی، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا دست مبارک ایسا بڑھایا، اس کو ہاتھ پکڑ کر وہ اوپر لے کر چلے آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کیسا تھا،
ایک معجزہ کہ جہاں ساری رسیاں فیل ہو گئی، ساری ترکیبیں تدبیریں فیل ہو گئی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ باہر آ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے، اور سیرت کے پورے واقعات اور آیتوں کا سنانے کا مقصد اور نچوڑ یہ ہے کہ سیرت کے جل سے ایک سبق حاصل کرنا، واقعات سے سبق حاصل کرنا، اور اپنا جانی دشمن بھی اگر وہ آپ سے امید رکھتا ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو سماج کے اندر سماج سیوا کرو، ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے والے بنو، بیماروں کی عیادت کرنے والے بنو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔